ارشاد الشباب، ارشاد الشباب۔ ایک دوسری چیز ہے جو اسلامی معاشرے کے بنیادی ستون کی حیثیت رکھتی ہے، وہ ہے روایت۔ اللہ اکبر! اس کو آپ سماجی روایت کہہ لیجیے۔ سماجی روایت کو اسلام نے بھی بڑی اہمیت دی ہے۔ روایتیں، معاشرتی جو روایتیں ہوتی ہیں، اس کی شریعت کے اندر بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اس کو فقہی طور پر کہا جاتا ہے عرف، کہ جو معاشرے کے اندر رائج چیزیں ہیں، اسلام نے بھی عرب کلچر کے اندر، عرب معاشرے کے اندر ان چیزوں کو نہیں چھیڑا جو شریعت اسلامیہ سے متصادم نہیں تھیں، لیکن عرب کلچر کا حصہ تھیں۔ اسلام نے اس کو باقی رکھا ہے، اور اس روایت کو بلکہ کہنا چاہیے کہ آج بھی اگر آپ عرب معاشروں کے اندر چلے جائیں تو وہ دور جاہلیت کی بہت ساری باتیں جو ہے وہ آج تک چلی آ رہی ہیں، کیونکہ جو چیز اسلامی شریعت کے خلاف نہ ہو، وہ کلچر کا حصہ ہو، وہ روایت کا حصہ ہو، اسلام اس کو نہ صرف یہ کہ چھیڑتا نہیں ہے، بلکہ اسلام اس کو تحفظ عطا کرتا ہے، اور عرف کو بھی باقاعدہ ایک قانون کی حیثیت حاصل، یعنی عرف ایک قانون ہے۔ اور سماجی روایتیں گویا اسلامی معاشرے کے بنیادی ستون کی حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ روایت یہ بھی ہو سکتی ہے، استاد کی عزت کرنی ہے، یہ روایت ہو سکتی ہے، اور یہ روایت نسل در نسل چلتی جائے گی، اور اس روایت کا اہتمام کرنا ہوگا۔ استاد چاہے کم پڑھا لکھا ہو اور شاگرد اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہو، استاد چاہے اس سے عمر میں چھوٹا ہو، شاگرد چاہے عمر میں بڑا ہو، ایک روایت ہے ہماری کہ استاد کی عزت کرنی ہے۔ یہ روایات جو ہیں، ان کی حیثیت بھی معاشرے کے ایک بنیادی ستون کی حیثیت ہے۔ لہٰذا آپ کہہ لیجئے پہلا جو ستون ہے، یہ پہلی بنیاد ہے وہ مذہب ہے، اور دوسری بنیاد جو ہے وہ روایت۔